جب سے انسان نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے تب سے عورت کے ساتھ ظلم کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ پتھر کا زمانہ ہو یا آج کا جدید کمپیوٹرائز دور، ہر زمانے میں عورت کمزور ہونے کی بنا پر ظلم کی چکی میں پستی رہی ہے۔ بعض علاقوں میں تو اس کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ شاید بھیڑ بکریوں کا پھر بھی لحاظ کر لیا جاتا ہے، لیکن مرد نے کبھی اپنی انا کی تسکین کے لیے، کبھی مالی فائدے کے لیے اور کبھی عزت اور غیرت کے نام پر عورت کو ظلم کی چکی میں پیسا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مساوی حقوق دیے ہیں، فرق صرف ذمہ داریوں کا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی عورتوں کے ساتھ بھیانک سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے خاندان کا واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، جو تقریباً 30 سال پرانا ہے، لیکن میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہے اور میں آج بھی اس کو یاد کر کے دہل جاتی ہوں۔ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں شادیاں صرف ادلے بدلے میں ہی کی جاتی تھیں۔ اگر کسی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ درکار ہو تو اس کو اپنے گھر کی لڑکی کا رشتہ بدلے میں دینا ہوتا تھا۔ میرے ماموں کی شادی ہوئی تو بدلے میں خالہ کو ان کے سسرال میں بیاہا گیا۔ رشتہ داری تھی، میری نانی ممانی کی خالہ تھیں۔ میری امی بھی نانا کے گھر میں ہی رہتی تھیں، اس لیے ممانی بیاہ کر آئیں تو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ ان کا نام فوزیہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ میری عمر ان دنوں 4 سال تھی۔ مجھے ممانی بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، فرشتہ صفت، ہنس مکھ، ہر کسی کا دل موہ لینے والی شخصیت کی مالک تھیں۔ وہ اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود فوزیہ ممانی بھی مطمئن تھیں۔ نانی ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ہمارے نانا غریب تھے، لیکن ان کی محلے میں بہت عزت تھی۔ بہو بھی اچھے اخلاق کی مل گئی۔ صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھیں۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی بہت خوبصورت اور انتہائی شریف انسان تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت فوزیہ ممانی کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھیں۔ بہت دعا اور دوا کروائی، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا کبھی بھی نہ سوچا کہ ان کو فوزیہ جیسی شریک حیات مل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، ہم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو بھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی۔ جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سبھی فوزیہ کے گن گاتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، فوزیہ ممانی کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگیں تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملی، جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھیں اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری ممانی روٹھ کر چلی جائیں گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا، وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ محض چشمے سے پانی پی رہا تھا۔ اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ جھگڑے کے دوران ممانی کے چچا زاد بھائیوں سے گولی چل گئی اور وہ موقع پر مر گیا۔ ممانی کے چچا زاد بھائی بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلح مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم فوزیہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں
کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا اس لیے مار دیا۔ ویسے بھی تایا سے پرانا حساب چکانا ہے، انہوں نے ہمارے رشتے کو ٹھکرا کر دوسری جگہ اس کی شادی کر دی تھی۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ ہم لوگ چل کر فوزیہ کو بھی مار دیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ گواہ بن جائیں گے کہ ہم نے ان دونوں کو چشمے پر قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا، اس لیے لڑکے کو وہیں مار دیا، جبکہ فوزیہ بھاگ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ لوگ جلدی جلدی فوزیہ کے والد کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھیں۔ اس کے فرشتوں کو بھی ان کے ارادے کی خبر نہیں تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا، پریشان ہو گئی۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں گھس آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مومانی نلکے پر تھیں۔ جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو فوزیہ مومانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے ہوئے بولیں، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بفر کر کہا، ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں آ کر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں فوزیہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون سا دشمن چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی فوزیہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ فوزیہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری بیٹی کا قصور تو بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی، تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا، ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری فوزیہ چکرا گئی، کہنے لگی، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ فوزیہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تبھی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگے والوں کی طرف بھاگا۔ اس اثنا میں وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں مومانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا، پھر دروازے کے زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ مومانی دہائی دیتی رہ گئیں۔ انہوں نے رحم نہ کیا اور اندھا دھن فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ جب فوزیہ کے والدین اور بہنیں کمرے میں اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھیں۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا پایا تو نیم پاگل ہو گئیں، اور باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر ایسے گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بیان کر رہی تھیں اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری مومانی کا میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھیں، 5 وقت نماز پڑھتی تھیں، ہر وقت باوضو رہتی تھیں۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی نماز کے لیے وضو کر رہی تھیں کہ وہ ظالم بندوق تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ مرد ہو کر دھاڑیں مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو
اور ہم ان کی نند کے بچے یوں تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھیں۔ ایسا مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا، ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا۔ جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنی ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان میں سے ہی کچھ لوگ عینی شاہد بن کر جھوٹی گواہی دے دیتے تھے۔ زیادہ تر مارنے والے قریبی رشتہ دار، مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام قتل پر قاتل کو سزا ملے گی اور معافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہے ہیں۔ عورت کا قصور ہو کہ نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جاں بخشی درکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال کافی عرصے ہمارے ماموں سمیت سب گھر والے افسردہ رہے۔ بالآخر نانا جان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے تاکہ افسردگی دل سے ہٹے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔ میرے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہنگو کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلوایا کہ تم ہی کوئی سبیل کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کراؤ۔ اب بات وہیں آ گئی کہ رشتہ تو عدلے بدلے میں ہوتا تھا اور چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ میں کم عمر تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے میں طے ہو چکا تھا اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی ان میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا اور آخر کار یہ حل نکالا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لیں۔ میری یہ ماموزاد زرینہ بہت خوبصورت تھی۔ جو اسے دیکھتا رشتہ لینے کی آرزو کرتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب پھر ایک صنف نازک کی قربانی کی ضرورت پڑ گئی تھی تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز زرینہ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکھڑے پر زیور اس قدر سج رہا تھا جیسے کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میرے والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی، جو ابھی بہت چھوٹی صرف 6 سال کی تھی، میرے بھائی کو دے دیں گے تاکہ والدہ زرینہ کا رشتہ چھوڑ دیں۔ اپنے بھائی کے اجڑے گھر کو بسانے کی خاطر امی کیوں نہ مانتیں؟ چھوٹے ماموں سے تو بہت پیار تھا، پھر ان کی بیوی قتل ہو گئی تھی۔ وہ بہت دکھی بھی تھے، اسی لیے ہاں کر دی۔ یوں زرینہ کا رشتہ ایسے شخص کو دے دیا گیا جس نے اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کا ہاتھ میرے چھوٹے ماموں کے ہاتھ میں دینا قبول کر لیا۔ جس شخص نے ماموں کو رشتہ دے کر خود ان کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نام دلبر خان تھا۔ وہ بھیڑوں کا بڑا بیوپاری تھا، لیکن اس کی عمر 65 برس تھی۔ 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں اور اب تیسری بیوی زرینہ بنی تھی۔ جب شادی کے بعد پہلی بار وہ بڑے ماموں کے گھر داماد بن کر آیا، زرینہ ساتھ تھی۔
لیکن خوشی کا شائبہ تک اس لڑکی کے چہرے پر نہ تھا۔ وہ بالکل بجھی بجھی لگ رہی تھی، جبکہ دلبر خان بہت خوش تھا، لیکن اس کی عمر اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ میرے بڑے ماموں یعنی اپنے سسر سے بھی بڑا تھا۔ اسے زرینہ کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور میرا وہ بھائی جس کے ساتھ زرینہ کی شادی ہونی تھی، اس نے جب زرینہ کو دیکھا وہ تو اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا تھا۔ ہم سب ہی بے بس تھے، کیونکہ خاندان کے کسی افسردہ مرد کو خوشیاں دینے کے لیے قربانی تو گھر کی عورت کو ہی دینی پڑتی ہے۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ اس وقت 2 عورتیں قربان کی گئیں، ایک کو کچھ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے قربان کیا، دوسری کو ایک مرد کو خوشیاں دینے کے لیے قربان کیا گیا۔ اب دنیا میں کافی ترقی ہو گئی ہے، لیکن قربانی اب بھی عورتوں سے ہی مانگی جاتی ہے اور ان کو دینی پڑتی ہے۔